اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. ایک سال کے اندر مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے مہینوں کی تعداد بھی مقرر کر دی گئی. ان میں سے ایک مہینہ سفر کا ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے میں شیطان ایک کھیل کھیلتا ہے، ایک سازش بنتا ہے، ایک سازش تیار کرتا ہے اللہ کے بندوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، ان کے عقیدوں میں شرک کو ڈالنے کے لیے ایک کھیل کھیلتا ہے. ویسے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت تیار کرنے کی جو سازش بنائی ہے اس میں کامیاب ہو رہا ہے. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی عقیدے کی خرابی ہر مہینے میں اس نے تیار کی ہوئی ہے. اس میں سے یہ سفر کا مہینہ بھی قابل فہرست ہے. اس مہینے میں اس نے یہ سازش تیار کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ وہم ڈالتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے. اس لیے بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی کام نہ شروع کیا جائے، نقصان ہوگا. اس مہینے میں سفر نہ کیا جائے، نقصان ہوگا. اس مہینے میں شادی نہ کی جائے، کامیاب نہیں ہوگی، اور اگر کامیاب ہو گئی تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہو گئی تو فرما بردار نہیں ہوگی. ذرا بتائیے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی، کامیاب ہوئی کہ نہ؟ اور اگر کامیاب ہو گئی تو کہتے ہیں اولاد نہیں ہوگی. حسن و حسین اور زینب ہوئے کہ نہ؟ کہتے ہیں اولاد ہو گئی تو کام فرما بردار نہیں ہوگی. بتاؤ حسن و حسین جیسا بھی اگر فرما بردار نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ یہ ایک وہم ہے جو شیطان نے دلوں میں ڈالا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بعض کہتے ہیں منگل کا دن منحوس، اور سر بعض نے تو ایام مقرر کر دیے، سالوں کی تاریخ لکھ دی، فلاں فلاں مہینے کا فلاں فلاں دن منحوس ہے لہذا اس میں کوئی کام نہ کرنا، اور فلاں فلاں تاریخ بڑے فائدے کی ہے اس میں کام کرنا تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ وہم، یہ عقیدہ حقیقت میں اللہ کو کھلا چیلنج دے رہا ہے. اللہ کو چیلنج کس اعتبار سے؟ اللہ کہتے ہیں مہینے میں نے بنائے، شروع میں آپ نے آیت سنی نا، مہینے میں نے بنائے، ایام میں نے بنائے، یہ شب و روز میں نے بنائے. اللہ نے کہا. ہم کہتے ہیں اس وہم کے مطابق، اس شرکی عقیدے کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ بنایا ہوا مہینہ، تیرا یہ بنایا ہوا دن، تیری بنائی ہوئی یہ ساعت اور گھڑی منحوس ہے. چیلنج ہوا کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اب اللہ کو اذیت کون دے سکتا؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اللہ کو اذیت تب دیتا ہے جب وہ کہتا ہے یسب الدہر، جب وہ گالی دیتا ہے زمانے کو، زمانہ بہت برا جی، زمانہ چنگا نہیں، زمانہ اس طرح کا ہے۔ جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے اذیت ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انا الدہر وانا اقلب اللیل والنہار، زمانہ کو پیدا کرنے والا میں ہوں، دن رات کو تبدیل کرنے والا میں ہوں۔ اب یہ ٹیبل ہے، کسی بنانے والے نے بنایا ہے، کوئی اگر ٹیبل کو کہے کہ یہ صحیح نہیں، غلط ہے، تو حقیقت میں کس کو اذیت ہوگی؟ بنانے والے۔ تو اگر آپ کہیں گے فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، تو حقیقت میں اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، داتا ہے۔ اور یہ جو نحوست کا اور یہ وہم کا جو شائبہ ہے ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ ایک شرک ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کسی کو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، تو میں بڑا موحد ہوں، دعویٰ کرے، کیا پتا شیطان نے اس کو اور طریقوں سے شرک کی طرف لگا دیا ہو۔ اب وہ اور طریقے کون سے؟ ان میں سے ایک یہ نحوست اور وہم کا عنصر ہے۔ مثال کے طور پہ باہر جا رہا تھا، راستے میں سے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اب یہ ڈر گیا ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، چاند پہ پہنچا ہوا، ایٹم بم کا موجد ہے، بڑے بڑے کام اس نے کر دیے، ایک بلی سے ڈر رہا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اب بلی نفع نقصان کی مالک ہے؟ بسا اوقات صبح کام پہ جا رہا ہے فیکٹری میں، راستے میں کسی مفلوق الحال غریب شخص کے ساتھ سامنا ہوا، اس کے پاس سے گزر ہوا، تو کہے گا اوئے ہوئے اے کتھوں متھے لگ گئے، اب میرا پورا دن برباد ہوگا۔ صبح صبح یہ سامنے آ گئے، اور اگر بالفرض اس دن کو نقصان ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو سارا ملبہ اس پہ ڈال دے، وہ صبح میرے سامنے آیا تھا تبھی نقصان ہوا ہے۔ یہ کیسے عقائد ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ آپ نے کہا یہ وہم رکھنا، یہ نحوست کا تصور رکھنا، یہ شرک ہے، واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ اور ایک اور روایت میں مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس بندے کو کسی وہم نے یا کسی نحوست نے اس کو اس کی کام سے روک دیا، اس بندے نے شرک کیا۔ دل میں وہم آیا کہ یہ اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا، وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، اللہ پہ توکل یقین نہیں ہے، اس نے شرک کیا۔ تم کام کرو، اللہ برکت دیں گے، انجام کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا عزم کر لو تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو، تم کرو، محنت کرو، اور انجام، رزلٹ، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ اصل عقیدہ ہے۔ اور ایک اور روایت صحیح بخاری کی ہے 846 نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک رات بارش ہوئی تو صبح فجر کی نماز میں نبی اسلام نے درس دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے تم کو اللہ نے کیا کہا آج؟ کہا یا رسول اللہ کیا کہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہہ رہے تھے اصبح من عبادی مؤمن وکافر بی،
میرے بندوں میں سے آج کچھ لوگوں نے کفر کیا اور کچھ لوگوں نے آج میرے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا، کچھ مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا من قال مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک مؤمن، جس نے کہا کہ آج بارش اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے ہوئی ہے وہ مومن ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ، جس نے کہا بارش اس ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کفر کیا۔ مانا کہ یہ وہم رکھنا، یہ نحوست کا نظریہ رکھنا، یہ شرک اور کفر ہے اللہ کے ساتھ۔ اچھا، بعض لوگ گھر کے اندر کانچ ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، کانچ ٹوٹ جائے تو ڈر جاتے ہیں آج کوئی نقصان ہوگا، مصیبت آئے گی۔ کسی محلے میں، کسی قبیلے میں الو بول اڑے تو ہم الو بن جاتے، اور کسی گھر کی چھت پہ الو بولے تو کہتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لو اس گھر میں آج کوئی نہ کوئی مرے گا، موت آئے گی۔ اب بتاؤ ذرا، الو کی ملک الموت کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے کہ ملک الموت الو کو بھیجو، جاؤ بھی اعلان کرو میں آ رہا ہوں؟ یہ کیسے ایک قائد ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 5757، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، 4 چیزوں کی نفی کر دی۔ لا عدوى، کوئی چیز متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے کہ آج خود ٹرانسفر ہو جائے۔ ہاں، اللہ اگر کسی کو بیماری لگانا چاہے تو ہو سکتا ہے، آج خود کوئی بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے میں نہیں جاتی۔ لا عدوى، آپ نے فرمایا ولا طیر، کوئی چیز منحوس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو، کوئی چیز ایسی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ولا ہام، الو بھی منحوس نہیں ہے، آپ نے نفی کر دی۔ الو بولتا ہے، پرندہ ہے، جیسے کوا بولتا ہے، چڑیا بولتی ہے، پرندے بولتے ہیں، وہ بھی ایک پرندہ ہے، وہ کوئی نقصان کا مالک تو نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ 4 چیزوں کی نفی کی۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کا متعدی ہونا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ بیماری متعدی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا متعدی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، اگر غلطی سے ہم کسی بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ باندھ دیں تو صحت مند اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے لگی۔ تو آپ نے پوچھا من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ کہا دوسروں کو بھی اللہ نے لگائی۔ اور آپ نے پھر لفظ بولے، تاریخ ساز لفظ، آپ نے فرمایا خلق اللہ کل نفس، اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا، وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا، ہر ایک کی رزق، ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کی مصیبت کو لکھ دیا ہوا ہے۔ یہ عقیدے کی بات سمجھائے۔ اب کچھ لوگ، آپ کچھ علاقوں میں کی طرف جائیں نا تو وہاں آپ کو درختوں کے اوپر پٹیاں لٹکی ہوئی نظر آتی، کپڑے باندھے ہوئے اور پٹیاں لٹکائی ہوئی، باندھی ہوئی ہیں۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا شر ٹل جائے، مصیبت دور ہو جائے۔ اب یہ کپڑے جو ہم نے بنائے، انسان نے بنائے، یہ ہمیں مصیبت سے بچا رہے، یہ مشکل کشا کیسے ہوگے؟ اور آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں نے تو اکثر دیکھا ہے، یوں ہاتھوں پہ وہ سرخ رنگ کی پٹیاں باندھی ہوئی، گلے میں لٹکائی ہوئی، کس لیے؟ مصیبت کوئی نہ آئے۔ صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، پٹیاں ہمیں جو ہے مصیبت سے بچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غزوہ حنین کی طرف جا رہے ہیں، غزوہ حنین کی بات جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ راستے میں ایک درخت آیا جو کہ مشرکین کا درخت تھا، اس کو ذات انوات کہتے ہیں۔ وہ درخت انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جب ہم جنگ کے لیے جائیں، اپنے اسلحے،
اپنی تلواریں کچھ دیر کے لیے اس درخت پہ لٹکا دیں، کچھ لمحے کے لیے، پھر لے جائیں. کس لیے؟ اس درخت کی وجہ سے ہمیں کامیابی مل جائے. ان کا یہ عقیدہ تھا. اور درخت کا نام ذات انوات. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی ہمراہ اس درخت کے پاس سے گزرے تو جو نئے مسلمان تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان لوگوں کے لیے درخت ہے ذات انوات ہے، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دو تاکہ ہم بھی جنگ سے پہلے اپنے اسلحے لٹکائیں کچھ دیر کے لیے، تاکہ وہ تاثیر مل جائے کہ ہمیں جنگ میں کامیابی ملے. نبی اسلام نے کہا سبحان اللہ، ایسے بولے. آپ نے فرمایا ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ اس طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام ایک قوم سے پاس سے گزرے تھے، بت پرست قوم تھی، پوجا کر رہے اپنے بتوں کی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے موسیٰ جس طرح ان کے رب ہے ہمیں بھی ایک رب بنا دے. تو نبی اسلام نے فرمایا تم نے جو ذات انوات ایک درخت کا مطالبہ کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے ایک معبود کا مطالبہ کر لیا، ایک رب کا مطالبہ کر لیا. یہ آپ نے کیوں کہا حالانکہ درخت کا مطالبہ کیا؟ کیونکہ وہ بھی شرک ہے اور یہ بھی شرک ہے. شرک چھوٹا ہو بڑا ہو، شرک شرک ہوتا ہے. شرک دونوں صورتوں میں قابل مذمت. مثال کے طور پہ ایک شخص آیا نبی اسلام کے پاس اور آ کے اس نے بات چیت کی. جب بات چیت ختم ہو گئی تو آخر میں کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، ما شاء اللہ وشئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. کوئی فیصلہ ہو رہا تھا، کوئی بات تھی، اینڈ میں کہہ دیا اے نبی جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے. نبی اسلام نے فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا؟ حالانکہ شراکت کس میں ہوئی ہے؟ مشیت میں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. لیکن اس چیز میں بھی شراکت اللہ کو منظور نہیں، چھوٹی سی چھوٹی شراکت بھی شرک ہے. اس لیے نبی اسلام نے کہا کہ تم یہ جو درخت کا مطالبہ کر رہے ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک رب کا مطالبہ کرنا. تو اس لیے اس طرح کے عقائد رکھنا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں. یہ وہم، یہ نحوستی تصور، یہ جاہلانہ تصور یہ مکہ کے جاہلوں اور کافروں کا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ راستے میں جب کبھی سفر پہ جاتے، راستے میں ایک پرندہ لیتے اور اس کو اڑاتے. اگر وہ دائیں طرف گیا تو سفر مبارک ہوگا، کامیابی ہوگی، خوشی خوشی جاتا ہے. اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف گیا تو ناکامی ہوگی، ڈر کے سہم کے گھر واپس آ جاتا. اب یہ ہماری قسمتوں کے فیصلے پرندے کریں گے. تو آج ہمارے دور میں بھی یہی ہوتا ہے. بیٹھے فٹ پاتھ پہ، گندے کپڑے، گندی حالت اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، بیٹھا طوطا لے کے. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے اور وہ طوطے سے پوچھتا ہے واہ انسان واہ، خدا کرے قسمت نہ ہو بری کسی کی، جو سوچتی ہے بری سوچتی ہے. اب یہ کس طرح کے عقائد ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، دو روایات. نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافا، جو کسی نجومی کے پاس آیا، اس طرح کے طوطوں والوں اور کاہنوں کے پاس آیا، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اور صحیح الجامع کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی نے نجومی کے پاس آیا، کاہن کے پاس آیا اور پھر کاہن نے اس کو جو بتایا اس نے اس کی تصدیق کی، اس بندے نے اللہ کے نبی میں اترنے والے قرآن کے ساتھ کفر کیا. چھوٹی بات ہے؟ تو اس لیے اس طرح کے وہم رکھنا، اس طرح کے عقائد رکھنا یہ کافروں اور جاہلوں کا کام ہے.
مشرکوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. یہ کافر کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب فرعونیوں کو تبلیغ کی. جو فرعونی تھے ان کو جب کوئی اچھائی پہنچتی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب کوئی اچھائی پہنچتی، خوشی پہنچتی، کہتے یہ ہماری وجہ سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، مصیبت، آفت، کوئی عذاب آتا، کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے. یہ منحوس ہے. آج ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر کسی کامیابی مل جائے، کسی کو کاروبار میں منافع ڈھیر سارا آ جائے تو بڑی تعریفیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری وجہ سے، میری محنتوں کا نتیجہ ہے. اپنی تعریفوں کے پل باندھے گا، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہوگا. اور اگر اس کو کوئی تکلیف آ گئی، نقصان ہو گیا، پھر اس نے کیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، اپنی طرف تو اشارہ کرنا ہی نہیں. یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی کے منحوس کا وہم رکھنا، یہ شرکی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ کی طرف مبلغ بھیجے تبلیغ کرنے کے لیے. جب انہوں نے تبلیغ کی تو انطاکیہ کے لوگ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، تم جب سے ہمارے پاس آئے ہو ہمیں نقصان ہو رہے، تم منحوس لوگ ہو. تو انہوں نے جواب دیا تھا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے. کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اگر کسی چیز میں نحوست آئی ہے تو اس کے کردار کی وجہ سے آئی، اس کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے. ایک شخص کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا بڑا ہوا، بڑا فرما بردار، بڑا متقی ہے، لائق ترین بچہ ہے، بڑا مؤدب ہے. اب اس بچے کی وجہ سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ کسی کو بیٹا دے اور وہ بیٹا خبیث النفس نکلے، شریر نکلے، گناہ پہ گناہ اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، اس بچے کی وجہ سے گھر میں نحوستیں آئیں گی، نقصان آئے گا، گھر کے اندر اطمینان اور سکون اٹھ جائے گا، بے چینیاں اور ٹینشنیں آئیں گی. حالانکہ اولاد وہ بھی ہے، اولاد یہ بھی ہے، لیکن یہ باعث برکت ہے، یہ باعث نحوست ہے. کیوں؟ وہ منحوس ہے اپنے کردار کی وجہ سے. قرآن نے سچ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں فساد لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. کسی کو اپنے گناہوں کا عذاب ملا، اپنے گناہوں سے اس کو جو مصیبت آئی اور لوگوں پہ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے آئی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنے گناہوں کا نتیجہ. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا انما الشؤم فی ثلاثہ، نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے. پہلے ہم نے تصور پیش کیا نحوست ہوتی نہیں کسی چیز میں. اب حدیث آئی ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے. ذرا معنی سمجھیے گا. آپ نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں، فی المرأتی عورت میں، فی الداری گھر میں، فی الفرسی گھوڑے میں. 3 چیزوں کا نام لیا کہ ان میں نحوست ہوتی. لیکن یہاں بات سمجھ کے جائیے، ان میں نحوست فی نفس ہی نہیں ہے کہ گھوڑا منحوس ہوتا ہے، عورت منحوس ہی ہوتی ہے، یا گھر منحوس ہوتا ہے، ایسا نہیں. کیسے؟ نحوست ان کے کردار میں. عورت کی مثال لے لیں. نبی اسلام نے فرمایا تھا، ایک پہلو عورت کا یہ ہے، آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے اچھا متاع، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. ایک یہ پہلو ہے، وہ عورت جو فرما بردار اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی، اپنے بچوں کو دین سکھانے والی، یہ عورت مراد ہے. اور دوسری طرف جو عورت اپنے خاوند کو گالیاں دے، نافرمان ہو، بچوں پہ چیخے چلائے اور گھر کا سکون برباد کرے، وہ عورت باعث نحوست ہی ہوگی. ایسی عورت کے متعلق نبی اسلام نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کی عورت ایسی ہو
اور وہ شخص اس کو طلاق نہیں دیتا، اس بندے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ باعث نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو عورت فی نفسی ہی، عورت کی ذات منحوس نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جو کہ اللہ کی نافرمان، خاوند کی نافرمان ہے، اس کے کردار کی وجہ سے نحس پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح گھوڑا ہے، اب گھوڑا فی نفسی ہی منحوس نہیں۔ اسی طرح گھر ہے، اب گھر فی نفسی منحوس نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، تلاوتیں کریں، صبح و شام اذکار کریں، گھر کے اندر دینی ماحول قائم کریں، تو گھر میں برکتیں اور رحمتیں آئیں گی، اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے۔ اور اگر اس گھر میں دن رات اللہ کی نافرمانیاں ہوں، صبح کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، صبح و شام دن رات گھر میں میوزک بجتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ باعث نحوست ہی ہوگا۔ اب فی نفسی گھر منحوس نہیں۔ اتنی بات سمجھ لیں۔ اگلی ایک اور بات، ایک اور عقیدہ سمجھاتا جاؤں۔ کچھ لوگ جو آپ انگوٹھیوں میں پتھر باندھتے ہیں، جو پتھر انگوٹھیوں میں ڈلتے ہیں، جیسے ڈائمنڈ ہے، عقیق ہے، زمرد ہے، یہ پتھر انگوٹھیوں میں ڈلتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ پتھر پہنو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، یہ پتھر پہنو گے تو نقصان ہوگا نہ پہننا۔ حالانکہ پتھر ہے، اور دنیا میں سب سے عظیم پتھر، سب سے افضل پتھر حجر اسود ہے، جو جنت سے آیا تھا۔ اس پتھر کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے میرا، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا، تو نبی نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ایک آخری مہم بات سمجھیے، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر جو نحوست کا وہم آتا ہے، کسی بندے کے پاس بیٹھ جائیں، اس کو نقصان ہو جائے، دوسری دفعہ پھر جائیں، قدرتی پھر نقصان ہو جائے اس کو، تو وہ سمجھ لیتا ہے یہ بندہ جب بھی میرے پاس نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ اگر یہ وہم پیدا ہو جائے، اس طرح کے آثار ہمارے اندر آ جائیں جو کہ شرک ہے، تو بچنا کیسے؟ 5 اصول سمجھ کے لے لیں، 5 اصول۔ اور آخری بات، پہلا اصول یہ ہے، اپنا عقیدہ بنائیں کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یہ عقیدہ بنا لو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کوئی آپ کو تکلیف دے دے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اسلام کو۔ اے نبی، آپ کو کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ نبی اسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو عطا کرے کوئی مائی کلال اس سے تیری رحمت کو روکنے والا نہیں، اور جس کو اللہ دینا چاہے، جس کو اللہ نہ دینا چاہے، کوئی مائی کلال روک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بناؤ، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ، ایک بات۔ دوسرا اصول کہ ہمیں جو بھی نفع پہنچتا ہے، جو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ اللہ نے ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی، بات متعین ہو چکی جو مصیبت پر۔ اس لیے یہ جب عقیدہ بن جائے گا تو سامنے سے بلی گزرے، کالی پیلی نیلی شیلی جیسی بھی، انسان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوگا۔ بلی جیسی مرضی ہو، تمہارے گھر پہ کبا بولے، الو بولے، جیسا بھی ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے جب یہ عقیدہ بناؤ؟ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی مشیت سے پہنچتا ہے۔ یہ تیسری بات نوٹ کریں۔ سلف صالحین جب بیمار ہوتے اور بیماری طول پکڑ جاتی، لمبی ہو جاتی، تو پھر کیا کہتے؟ بڑا کمال کا جملہ بولتے، کہتے اگر اللہ مجھے بیمار دیکھنا چاہتا ہے،
اللہ کو میں بیمار پسند ہوں تو میں بیمار ہی بہتر ہوں. ابھی کس قدر خوبصورت جملہ ہے. مانا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی مشیت سے. نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو سمجھائی تھی بات. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. پوری کائنات ایک طرف اکٹھی ہو جائے اور تمہیں کامیاب کروانا چاہتی ہو پوری کائنات, اور اللہ جب تک تمہیں کامیاب نہ کروانا چاہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ایک طرف پوری کائنات کھڑی ہو اس ارادے پہ, تم ایک طرف پوری کائنات ایک طرف تمہیں نقصان دینا چاہتے ہو, تو جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا. کیسا مضبوط عقیدہ ہے, کیسا مضبوط عقیدہ. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے, یہ عقیدہ رکھو نصیب کا یصیب کا, جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ملے گا. وَلَوْ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ, چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہو تمہیں ضرور ملے گا. چاہے ناممکن ہو تمہیں ضرور ملے گا. اور وَمَا لَا يُصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ تَحْتَ الشَّفَتَيْنِ, جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہیں ہرگز نہیں ملے گا چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو. اس کی ایک مثال سمجھیے. شیخ صادق مجیدی ایک مصر میں سفیر تھے, افغانی سفیر تھے مصر میں. شیخ صادق مجیدی کہتے ہیں ایک دفعہ میں کابل میں موجود تھا تو مجھے وزیر خارجہ کی طرف سے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے روس جانا ہے, کسی کام کی غرض سے آپ نے روس جانا ہے. کہتے ہیں میں تیار ہوا, لیکن ایک پریشانی لگ گئی کہ وہاں تو سارے غیر مسلم ہیں, کافر ہیں, ان کا ذبیحہ حرام ہے, میں وہاں سے کھاؤں گا کیسے. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ پریشانی اپنی بیوی سے شیئر کی تو گھر میں 2 دیسی مرغیاں تھیں, اس نے ان دونوں کو ذبح کیا اور زادے راہ کے طور پہ ساتھ باندھ دی. کہتے ہیں میں چل پڑا. ابھی تاشکند پہنچا تھا جو کہ ازبکستان کا شہر ہے, ازبکستان کا دارالحکومت ہے تاشکند. میں وہاں پہنچا. یہ تاشکند یہ ازبکستان افغانستان کے جنوب میں واقع ہے. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا, ابھی راستے میں ہوں, روس نہیں پہنچے. تو وہاں مجھے ایک مسلمان مل گیا, عربی شیخ مل گیا, اس سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے مجھے اپنے گھر میں شام کے کھانے کی دعوت دی. میں چل پڑا. راستے میں مجھے ایک عورت ملی, فٹ پاتھ پہ کھڑی ہے اور اس کے پاس اس کے یتیم بچے, اور ان بچوں کے چہروں سے بھوک کے اثرات نظر آ رہے ہیں, بھوک سے نڈال. کہتے ہیں میں بے ساختہ بے اختیار وہ 2 مرغیاں ان بچوں کو اور ان کی ماں کو دے دی, بے اختیار. اب میرے پاس کچھ نہیں. کہتے ہیں میں اس شیخ کے گھر گیا, کھانا وغیرہ کھایا, 1 گھنٹہ بیٹھے, بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی. تو مجھے کابل سے افغانستان سے اسی وزیر خارجہ کی دوبارہ کال آ گئی کہ سر آپ جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا, آپ واپس آ جائیں. کہتے ہیں میں نے ابھی کچھ کیا نہیں لیکن میں واپس آ گیا. اب میں پورے سفر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیوں گیا تھا, یہ تاشکند کیوں پہنچا, ازبکستان کیوں پہنچا. کہتے ہیں میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے گھر میں جو 2 مرغیاں تھیں ان پر اس عورت کا اور اس کے بچوں کا نام لکھا تھا. وہ مرغیاں میرے اور میری بیوی کا رزق نہیں تھا, وہ اس عورت کا رزق تھا. 4000 کلومیٹر کیسے اللہ نے اسباب بنائے. تو یہ عقیدہ رکھو نصیبوں کا یصیبوں کا, جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ملے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور آخری عقیدہ سمجھو 5ویں نمبر پہ اللہ پہ توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. اور نبی اسلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. وہ کون ہوں گے؟ لا یسترقون, جو دم نہیں کرواتے. دم کروانا جائز ہے, شرعاً ثابت ہے, لیکن توکل اتنا ہے ان کا کہ دم نہیں کرواتے, خود کر لیتے, دم نہیں کرواتے. اور میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں
جو بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اللہ پہ چھوڑ دیا. حالانکہ طبیب کے پاس جانا، میڈیسن لینا سنت ہے، جائز ہے، درست ہے، لینا چاہیے، لیکن اللہ پہ چھوڑ دیتے. اللہ نے بیماری دی، اللہ اس کو ٹالے. تو لا یسترقون، پہلی صفت وہ دم نہیں کرواتے. ولا یتطیرون، دوسری صفت کون کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی چیز کے بارے میں وہم نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لا یکتوون، وہ دم نہیں لگواتے. اپنے آپ کو مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ زخم لگ جائے تو لوہا گرم کر کے جو اس کو زخم کو بھرنے کے لیے دم کیا جاتا ہے وہ نہیں کرتے. اور چوتھی صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل کرتے. یہ چار صفات جن میں ہیں یہ قیامت کے دن بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ موت نصیب فرمائے، عقیدہ توحید پہ زندگی نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شرکی عقائد سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.